بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترسی تھی خواتین ملاقات کو جس میں زینب سر اڑیاں ہے، اسی کوفہ شہر میں زینب سر اڑیاں ہے، اسی کوفہ شہر میں 4 شعبان سن 60 ہجری کو کاروان عشق نے اپنے وطن مدینہ منورہ کو الوداع کہا، اور 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو وعدۂ وفا نبھانے طف کی سرزمیں پر پہنچا، جو ان کے نالین کی گرد پاک کی برکت سے کربلا معلیٰ ہوا۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں سید فیضان قطبی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور حضرت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور تمام سادات عظام کی بارگاہ میں مولا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانثاروں کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 طریقے کا علم سکھایا ہے، ایک علم ظاہر جس کی تعلیم ہر کس و ناقص کو بتانے کا حکم ہے، لیکن دوسرا علم باطن جس کو میں لوگوں کے درمیان بیان کر دوں تو میری زبان کاٹ لیا جائے۔ اور اسی علم باطن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بھی بتایا کہ سن 59 ہجری کے بعد قریش کے اوباش لونڈے جبری حکومت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی کہ اے اللہ مجھے سن 60 ہجری کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو، اور آپ کا وصال سن 59 ہجری میں ہوا۔ سن 60 ہجری میں یزید پلید جبری حکومت کے تخت پر بیٹھا تو اس وقت مدینہ طیبہ میں ولید بن عتبہ گورنر تھا۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی ولید بن عتبہ کو خط تحریر کروایا کہ بلا تاخیر حسین ابن علی علیہ السلام، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبید اللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری خلافت کی بیعت لے لو۔ ولید نے مروان کی ترغیب پر ان حضرات کو پیغام بھیجا تو حضرت حسین علیہ السلام ولید کے پاس تشریف لائے۔ ولید نے مروان کی موجودگی میں یزید کا خط آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے خط پڑھ کر جواب دیا کہ یہ بات مناسب نہیں کہ میں کوئی خفیہ بات کروں، دوسروں لوگوں کو طلب کرو، جب وہ آئیں گے تو ان میں میں بھی رہوں گا۔ یہ کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ مروان چلایا کہ ان کو جانے نہ دینا، ورنہ یہ ہاتھ نہ آئیں گے، اگر بیعت کریں تو ٹھیک ہے ورنہ قتل کر دو۔
حضرت امام حسین علیہ السلام نے سختی کے ساتھ مروان کو ڈانٹ دیا اور گھر تشریف لائے۔ اس واقعے کے دوسرے دن 4 شعبان سن 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اپنے عزیزوں کے ساتھ مکہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ کی ملاقات عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ صورتحال سے باخبر ہو کر حضرت عبداللہ نے آپ سے فرمایا کہ حضرت آپ مکہ میں قیام کریں، کوفہ ہرگز نہ جائیں، وہاں کے لوگ بہت بد عہد ہیں اور کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتے۔ حضرت امام حسین نے حضرت عبداللہ کا شکریہ ادا کیا اور مکہ داخل ہو گئے۔ مکہ پہنچتے ہی آپ کی خدمت میں کوفہ والوں کے خط پہ خط آنا شروع ہو گئے۔ کوفہ والے حلف اٹھا اٹھا کر یہ التجا کر رہے تھے کہ آپ کوفہ تشریف لا کر بیعت لیجئے، ہم لوگ فاسق و فاجر یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ آپ علیہ السلام اہل کوفہ کے مسلسل پیغامات کو رد نہ کر سکے اور کوفہ جانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ کے تمام چاہنے والوں کے ساتھ ساتھ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بھی آپ کو مشورہ دیا کہ پہلے کسی کو کوفہ بھیج کر حالات کا اچھی طرح سے اندازہ کر لیں اور پھر وہاں تشریف لے جائیں۔ یہ مشورہ امام حسین علیہ السلام کو بہت پسند آیا اور اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا نائب اور سفیر بنا کر کوفہ روانہ کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کا کوفہ والوں نے پرتپاک خیر مقدم کیا اور ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی۔ حالات سازگار پا کر حضرت مسلم بن عقیل نے قاصد عبداللہ بن سنان کے ذریعے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کا خط بھجوایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کے خط کے ذریعے کوفہ کے حالات سازگار جان کر 8 ذی الحج سن 60 ہجری کو آپ اپنے اہل بیت اور چاہنے والوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ کے طرف روانہ ہوئے۔ ادھر امام حسین علیہ السلام کوفہ کے سفر پر روانہ ہوئے، ادھر کوفے میں حالات کا پاسا پلٹ گیا۔ پہل تو کوفیوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کا دم بھرا اور حسین علیہ السلام پر جانیں قربان کرنے کے حلف اٹھائے، لیکن جب یزید نے نعمان بن بشیر کو کوفہ کی عمارت سے معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کا حاکم بنا کر بھیجا اور اس نے سختی سے کام لیا، تو اہل کوفہ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے حضرت مسلم اور ان کے دونوں فرزندوں کو گرفتار کر کے بہت بے دردی سے شہید کر دیا۔ شہادت سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعث سے کوفہ والوں کی بے وفائی کے متعلق خط لکھوایا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے طرف روانہ کرنے کی وصیت کی۔ حضرت محمد بن اشعث نے حضرت مسلم بن عقیل کی وصیت پوری کی اور اپنے ایک قاصد کے ذریعے حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضرت مسلم بن عقیل کا پیغام بھجوا دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جیسے جیسے کوفہ کی طرف بڑھتے انہیں تشویشناک خبر ملتی۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو آپ کو سخت صدمہ پہنچا۔ اس وقت تک آپ کے فوج میں کافی لوگ شامل ہو چکے تھے۔ آپ نے سب کو جمع کیا اور فرمایا کہ کوفیوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، میں تم لوگوں کی محبت اور عقیدت کا شکر گزار ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ میری وجہ سے اپنی جانیں خطرے میں ڈالو، اس لیے تم میں سے جو لوگ جانا چاہے وہ خوشی سے جا سکتے ہیں۔ یہ اعلان سن کر جو لوگ مکے سے آئے تھے وہ لوگ لوٹ گئے۔